السلام علیکم دوستو، میں نے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں، اسلامک ویڈیو، بہت اچھا ویڈیو ہے۔ پورا ویڈیو کو دیکھیے اور دیکھنے کے بعد کمنٹ باکس میں بتائیے کیسا ہے ویڈیو، اور فالو بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ خدا حافظ۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ چھوٹی موٹی آزمائش ہوتی ہے ان تین چیزوں کے سلسلے میں، اتنا سخت امتحان ہوتا ہے۔ آپ اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کی اور ہماری حیثیت بھی کچھ نہیں ہے۔ رسولوں کی شان دیکھو کہ ان کا امتحان کس طریقے سے ہوا، اتنا سخت امتحان کہ جب وہ خود دین سے نہ ہلے اور اللہ کے احکام اور فرمان کو پہنچانے میں اپنی جگہ پر ڈٹے رہے اور وہ اس پر جم گئے، تو آپ جانتے ہیں جب وہ نہ ہلے تو ان کے نیچے کی زمین ہلا دی گئی کہ اب تو یہ ہلیں گے۔ لیکن قربان جائیے، قرآن کہتے ہیں وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ اتنا سخت امتحان ہوا رسولوں کا کہ زمین ہلا دی گئی، اور رسول اور ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بس میرے کریم نے فرما دیا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو امتحان بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن میرے کریم کی عظمتوں پر قربان جائیے، اس نے امتحان کیسا ہوگا وہ بھی بتا دیا، اور امتحان کا علاج بھی میرے کریم نے بتا دیا کہ جب امتحان ہو تو ایسا کرو۔ تو بہت سخت امتحان جو ہے وہ ہوا ہے، اور بہت سخت امتحان مال اور جان کے سلسلے میں اللہ رب العزت جل جلالہ لے گا۔ ایسی سچویشن کے اندر صبر کے دامن کو تھامے رکھنے کا حکم اللہ رب العزت جل جلالہ نے عطا فرمایا۔ اب صبر کو تھوڑا سا مزید سمجھیں آپ، کتنا ہی بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، اس کا بھی جب امتحان ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی قدرت کا حکم صبر کا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار نے کئی پہلوانوں کی طاقت سے زیادہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی، اتنے طاقتور رکانہ پہلوان کو حضور نے گرا دیا، اتنے طاقتور رسول کہ زمین سے اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اتنے طاقتور رسول کہ اشارہ فرمائیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، اتنے طاقتور رسول کے اشارہ فرمائیں تو درخت اپنی جگہ سے جھومتا ہوا بارگاہ رسول میں آ جائے۔ اتنے طاقتور رسول ہو کر کے بھی پروردگار نے امتحان کے زمانے میں حضور سے کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ بہت اہم نکتہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کل کچھ آپ کو مس گائیڈ کرنے کی بھی کچھ لوگ کوشش کریں جن کی سمجھ میں بات نہیں آئی ہوگی۔ سرکار طاقتور تھے، پھر بھی مصیبت کے موقع پر حضور سے کہا گیا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ یہاں سے پتا چلا صبر بزدلی کا نام نہیں، صبر طاقت کا نام ہے۔ اگر بزدلی کا نام ہوتا تو اتنے بڑے طاقتور کو صبر کا حکم نہ دیا جاتا، اور صبر کرنے والا کتنا طاقتور ہوتا ہے یہ مجھ سے مت پوچھو، قرآن سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہو تو وہ 200 پر غالب آ جائیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ احکم الحاکمین کا فیصلہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا صبر کے معاملے کے اندر۔ جم جاؤ اللہ کی فرما برداری کے اندر، جو بھی حکم خدا حکم رسول کانوں سے ٹکرائے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جن گناہوں کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کی وعیدیں سنو، ان گناہوں سے رشتے کو توڑ دو، اور دین کے سلسلے میں جمے رہو کہ جیئیں گے تو اسلام پر اور مریں گے تو اسلام پر۔ اس نیت کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہو۔ اب اگر کوئی شخص صبر اختیار کرے تو کیا ہوگا؟ تقوی اختیار کرے تو کیا ہوگا؟ تو قربان جائیے، خدا کی قسم میرے کریم نے ایسا فیصلہ سنا دیا کہ آپ اور ہم اگر ان 2 چیزوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو سارا پرابلم ہی حل ہو جائے گا۔ میرا رب فرماتا ہے اللہ اکبر ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو تو کسی کا داؤ تم پر چلے گا ہی نہیں، اور قرآن کہتا ہے اللہ اکبر کہ ان کے سارے کاموں کو اللہ نے گھیر کر کے رکھا ہے۔
کسی کا مکر اس وقت نہیں چلتا جب صبر کا دامن تھام لیا جائے. کیا غریب نواز پر مکر نہیں چلایا گیا تھا؟ لیکن صابر تھے، نہ چل سکا. متقی تھے، نہ چل سکا. تقسیم ہند کے موقع پر بریلی کی دھرتی پر محلہ سوداگرام کے اندر سب محلہ چھوڑ کر چلے گئے، تنہا مفتی اعظم رہ گئے. علاقہ نہ چھوڑا، محلہ نہ چھوڑا، اکیلے وہاں پر رہے. میں غور کرتا رہا، یا اللہ یہ مرد قلندر تنہا محلہ سوداگرام میں کیسے رہے؟ تو قرآن کی یہ آیت جواب دیتی ہے، کسی کا مکر ان پر کیسے چل سکتا ہے؟ یہ عام انسان نہیں، یہ صابر بھی ہے اور متقی بھی ہے، اس لیے کسی کا مکر ان پر نہیں چل سکتا. یہ دو چیزیں عطا فرمائی ہے قرآن نے. یہ حل ہے آج کے دور کا. رات بھر گندی پکچریں دیکھو اور کہو مصیبت نہ آئے. نمازیں قضا کرتے رہو اور سوچو پریشانی نہ آئے. اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے رہو، سود کا کاروبار کرتے رہو، حرام کاریاں کرتے رہو اور سوچو کہ کوئی مصیبت نہ آئے، غیروں کا مکر ہم پر نہ چلے، ہم مسلمان ہیں. تو قرآن نے تو بتا دیا. تم چاہتے ہو کہ کسی کا داؤ تم پر نہ چلے، یہ دونوں چیزیں اپنا لو. اس لیے کہ کوئی منسٹر وعدہ کرے گا، اس کا وعدہ وہ وعدہ خلافی بھی کر سکتا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، میرا مولا وعدہ خلافی نہیں فرماتا. وہ جو کہہ دیتا ہے وہ حق ہے، وہ حق ہے. یہ دو قانون قرآن کے اندر گردش کر رہے ہیں، یہ دو صفات پورے قرآن میں گردش کر رہی. اور میں نے جب پڑھا قرآن مقدس کو تو صابرین کے ساتھ بھی اللہ ہے اور متقین کے ساتھ بھی اللہ ہے. ان اللہ مع الصابرین جہاں آیا وہاں یہ بھی آیا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم